السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء۔ سامعین محترم، ہم میں سے ہر شخص کا جس کے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس ہے، اس نے ایمان کا ذائقہ، اس کی مٹھاس کو چکھ لیا ہے، اس کا اس بات پر بھی اقرار ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق اور ہمارا رازق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اپنی اس بات کا دعویٰ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اس طرح کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے پروردگار ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ وہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا ایک ہی مالک ہے، میرا خالق اور رازق ایک ہی ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا صرف ایک ہی ہے، وہ ایک ہی رب تعالی باری ذات ہے کہ جس کے سامنے میں اپنی حاجات رکھوں گا وہی میری حاجات کو پورا کرنے والا ہے، وہی میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور وہی مجھے عطا کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ انسان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر میں اپنے رب سے مانگوں گا تو صرف وہی مجھے عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس دعا کو عبادت کا رتبہ دیا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر اس دعا کو عبادت کا رتبہ دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا افضل العباد هو الدعاء، کہ افضل عبادت وہ دعا ہے۔ اور اللہ رب العالمین سے جب انسان مانگتا ہے تو اس سے مانگنے کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کسی کو واسطہ بنا کر اس رب سے نہ مانگے، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، کہ اے پیغمبر جب آپ سے لوگ میرے متعلق سوال کریں تو میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ جب دعا کی باری آئی کہا جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی ہر پکار کا جواب دیتا ہوں، انہیں عطا کرتا ہوں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی بے قراری کو دور کرنے پر قادر ہے، کون ہے جو اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ کئی احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس دعا کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں دعا سے زیادہ عظمت والی چیز اور کوئی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء، جو شخص چاہتا ہے، اس کو یہ بات پسند ہے، اس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا ہر مصیبت میں، ہر مشکلات میں اس کا حامی و ناصر ہو، اس کی مشکلات کو حل کرنے والا ہو، جب وہ پریشانیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو تو اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہو، تو اس کو چاہیے کہ فلیکثر الدعاء فی الرخاء، کہ وہ اپنی ہر آسانی کے اندر، اپنے ہر خوشی کے موقع کے اندر اللہ رب العالمین کو کثرت سے یاد کیا کرے۔ ہم اللہ رب العالمین کو یاد تو کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع تو کرتے ہیں، لیکن کب کرتے ہیں؟ جب ہم کو تکلیفوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہمیں مشکلات کا سامنا پڑتا ہے تو تب ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آسانی کے اندر بھی اپنے رب کو یاد کرے، اور جو اپنے رب سے نہیں مانگتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ ومن لم، اور ایک اور روایت میں من لم یدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ رب العالمین اپنی مشکلات اس کی طرف نہیں لے کر جاتا تو اسے اس بات پر ناراضگی ہوتی ہے۔ آخری حدیث آپ کے سامنے پیش اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام
کریمن کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ حیا والا ہے، بہت زیادہ سخی ہے. یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ، اسے اپنے کہ جب بندہ اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی طرف اٹھاتا ہے فیردها صفرا، کہ وہ اس کو خالی لوٹا دے، اسے اس بات پر شرمندگی اور ہم سب کو صرف اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس سے مانگنے کے اندر ہی ہماری عزتیں ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین.